السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں صرف اللہ کے لیے آپ کا خادم سید جواد حسین عابدی قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے اللہ کی ذات سے متعلق بہت سارے سوالات کا جواب دیا۔ دنیا بھر سے ہمارے سننے والوں نے سوالات کو شامل کیا اور بہت سارے سوالات ہمیں مزید موصول ہوئے اور اس پروگرام کے حوالے سے بہت سارے کلمات ہم تک پہنچے اور پروگرام بہت سراہا گیا، کیونکہ اپنی منفرد نوعیت کا یہ پروگرام ہے جو قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اور آج بھی اس پروگرام میں ہمارے پاس بہت سارے سوالات یقیناً ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سائلین دنیا بھر میں کس کس مقام سے ہم سے کون کون سے سوالات کے ذریعے سے آج شامل ہونا چاہ رہے ہیں، جن کے جوابات کو ہم اپنے اس پروگرام میں آج شامل کریں گے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے اور کون سائل ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام شیری ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، یا اللہ، یا رب، یا ربی، اس میں کیا فرق ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اور مجھے اس پہ کچھ تفصیلی گفتگو سے مجھے اس کا کچھ جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال سنا ناظرین کہ یا اللہ، یا رب، یا ربی، اللہم، یہ مختلف الفاظ ہیں دعاؤں کے جو ہمارے سائل نے پوچھے۔ مختلف دعاؤں میں یا مختلف پکارنے کے جملوں میں ہم اللہ کو اسی طرح سے پکارتے ہیں۔ سائل نے پوچھا کہ ان تمام میں کیا کوئی فرق ہے یا پکارنے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جن الفاظ سے بھی خدا کو آپ پکاریں گے، یقیناً خدا کی ذات آپ کے سوال کو سنتی ہے، آپ کی پکار کو سنتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو یہ تو براہ راست اس کا اسم ذات ہے، اس کے ذات کا نام ہے، یا اللہ کے ذریعے آپ اسے پکارتے ہیں۔ یا رب جب آپ کہتے ہیں، جو کہ اصل میں یا ربی تھا، اپنے مقام پر یا اس کی حذف ہو گئی اور اس کی حذف کی جگہ ربے کے نیچے زیر موجود ہے۔ یا رب جب آپ کہتے ہیں تو اس کی پرورش کرنے والی صفت کے، جو پالنہار ہے، جو ہمیں پوسنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، یہ والی بات ہوتی ہے۔ اللہم جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی لفظ اس کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دعاؤں کے شروع میں۔ تو ان تینوں چاروں الفاظ میں سے جو لفظ بھی آپ استعمال کریں گے، یہ تمام الفاظ خدا کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے، کیونکہ دعاؤں میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ یا اللہ، یا رب، یا ربی، ایک ہی بات نہیں، یہ دونوں یاد رکھیے گا۔ اور اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کو آپ پکار سکتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص سچ کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ ایک جملہ میں سائل کے سوال سے آگے بڑھا کے آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ معلومات میں مزید ہمارے سننے والوں کے اضافہ ہو جائے۔ ہمارے استاد مرحوم و مغفور شیخ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ علی رضا نجفی انتقال فرما گئے، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہم نے ان سے نحو کی کتابیں پڑھی ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، منادہ کی بحث میں ہمیں جب وہ بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے جب ہم یا اللہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ۔ لفظ یا حرف ندا ہے، بیسیکلی کسی کو اپنی طرف اٹینشن دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے لفظ یا اے بولا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں انگریزی میں او کہتے ہیں، او اللہ، او اور ایچ کے ساتھ جب ہم بولتے ہیں۔ تو ہمارے استاد نے نقطہ بتایا تھا کہ ندا اسے دی جاتی ہے، پکارا اسے جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں اے زید میری بات سنو، تو اے زید کا مطلب زید ابھی تک متوجہ نہیں تھا، اے کہہ کر میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے استاد مرحوم مغفور شیخ علی رضا نجفی نے فرمایا کہ جب ہم اے اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ ہماری طرف توجہ نہیں کیا ہوا تھا، غافل تھا، جو ہم اسے اے اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں؟ ہمارے استاد نے جملہ فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں اے اللہ جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں خدا آپ سے غافل ہے، آپ اس چیز کو کنسیڈر کر اے اللہ کہیں کہ اے اللہ میں گناہوں کی وجہ سے اتنا غافل ہوں اور تجھ سے دور ہو چکا ہوں، لہٰذا اے اللہ جب آپ کہتے ہیں تو خدا آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ کہیں، یا رب کہیں، اللہم کہیں، یہ تمام الفاظ خدا کو پکارنے کے لیے صحیح ہیں، کیونکہ یہ الفاظ دعاؤں میں آئے ہیں اور ان تمام لفظوں کے ذریعے سے خدا کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور اسی کی بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کراچی سے رضا بات کر رہا ہوں، اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے کسی خاص جگہ کا رخ کرنا ضروری ہے یا کسی بھی جگہ رخ کر کے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام کی نوعیت چونکہ اتنی منفرد ہے اور آپ غور کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ منفرد سے منفرد سوال ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس پروگرام کے سوالوں کا جو سمجھ لیں کہ بلندی ہے وہ آپ کو پتہ چل رہی ہے، ہمارا پروگرام کس نوعیت سے ہمارے سائلین دیکھ رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کو پکارتے ہوئے آیا کسی جگہ کا رخ کرنا، کسی ڈائمینشن میں دیکھنا، کسی ڈائریکشن میں دیکھنا، کسی خاص جگہ اشارہ کر کے اس کو پکارنا کیسا ہے، یا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ خدا کو پکارنے کے لیے سب سے پہلی بات میں نے آپ سے کہا حضور قلب ضروری، یعنی قلب آپ کا حاضر ہو، آپ کی اٹینشن اس کی طرف ہو، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو، آپ کی انٹینسٹی اس کی طرف ہو، بالکل آپ شدت سے خدا کو پکار رہے ہوں، لگاؤ کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خدا کو پکارنے کے لیے بہترین جگہ
اللہ کا گھر خود مسجد بیت الحرام کعبۃ اللہ شریف، ثانیاً مسجد النبی میں آپ بیٹھے ہوں، مسجد کوفہ میں آپ بیٹھے ہیں. یہ میں آپ کو گریجولی شروع کر رہا ہوں تدریجاً، آہستہ آہستہ جب آپ نیچے آتے ہیں. معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدس پہ آپ موجود ہیں، اس مقام پر اپنے علاقے کی مسجد، اپنے گھر میں جا نماز پہ آپ بیٹھے ہوں، خدا کی کسی عبادت کے بعد، کسی دعا کے بعد، کسی تسبیح کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اور کسی مبارک مقدس مقام پہ آپ گئے ہوں، کسی مبارک مسجد پہ گئے ہوں. اور میں بڑھاؤں آپ کے سوال کے جواب کو، آپ مولا ابوالفضل عباس کے علم کے نیچے، یقیناً ایک مبارک جگہ ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کے خدا کو پکاریں، خدا دعا کو جلدی سنے گا. آپ کسی بیمار کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے خدا سے دعا کریں، خدا آپ کی دعا کو جلدی سنے گا. آپ شدید بارش کے بعد خدا کو پکار رہے ہیں، خدا کے آپ کی دعا کو اس وقت جلدی سنے گا، زیادہ سنے گا. نکاح کی تقریب میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں آپ سوال کریں، خدا زیادہ سنے گا. لیکن آپ نے سوال کیا خاص کسی ڈائریکشن میں یہ اشارہ کر کر، یہ مناسب نہیں ہے. مثلاً بہت سے لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، یہ لفظ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے یہ کہا اوپر والا دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے خدا کی ڈائریکشن کو معین کر دیا. جب آپ اوپر والا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب جو اوپر ہے وہ ایک وقت میں نیچے نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے. میں اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو میں کراچی اسٹوڈیو میں ہوں، میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں مثلا اس وقت نہیں ہوں. تو خدا کے لیے یہ والے الفاظ مناسب نہیں ہیں، اوپر والا، نیچے والا، یہ لفظ مناسب نہیں ہے. البتہ خدا کو پکارنے کے لیے کسی اشارے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک آیت پڑھ دوں قرآن کی، قرآن خود کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے ہر جگہ خدا موجود ہے. تو خدا کو پکارنے کے لیے حضور قلب شرط ہے، اللہ کی مبارک گھر ہوں، اس کی مسجد ہوں، معصومین کے روزے ہوں، یہ تمام چیزیں ہوں تو خدا کو پکارا جائے تاکہ ہماری دعا میں اثر پیدا ہو اور ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہماری دعا قبول ہو جائے. اسی کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام دانش رضا، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں یا خدا کہنا صحیح ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھیے میں ایک جملہ آپ کے سائل کے سوال سے پہلے کہتا ہوں کہ سوال کرنے میں کبھی بھی ہچکچائیے نہیں، کیونکہ سوال یہ پروگرام رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ جو سوال ہمارے سننے والوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے خدا کے حوالے سے، جو آبجیکشن، جو اعتراض آپ اس پروگرام میں کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے نیچے ٹکٹس پر ہمارے نمبر بھی چل رہے ہوں گے، اس پہ آپ اپنے سوالات بھیجیں اور دوسروں کو بتائیں تاکہ خدا کے حوالے سے جو سوالات، جو آبجیکشنز، اعتراضات ہیں، ان کے سوال کے جوابات دینے کی ہم اس پروگرام کی وجہ سے کوشش کریں. سوال کیا گیا اللہ کو خدا کہنا کیسا ہے یا اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں پبلکلی بہت زیادہ اللہ میاں کہا جا رہا ہوتا ہے، بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا بڑے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میاں ڈانٹے گا، اللہ میاں مارے گا. یاد رکھیے لفظ میاں چونکہ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے اور اس کا معنی مناسب نہیں ہے، اور ایک لفظ میاں ہم اردو میں ہسبینڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ خدا کی شان کے شایان شان نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے سوالوں کے جواب میں عرض کیا، خدا کو انہی ناموں سے پکاریں جن ناموں سے اس نے اپنے کو پکارنے کو پسند کیا ہے. تو اللہ میاں کہنا بہرحال اس طرح سے مناسب نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے کہہ کے پکاریں، کیونکہ اس کی شان کم ہوتی ہے. لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے کیونکہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. اس بارے میں بھی یاد رکھیے کہ ایس سچ کوئی خاص روایت اس وقت میرے پیش نگاہ تو نہیں ہے کہ لفظ خدا کی ممانعت آئی ہو، لیکن پھر میں آپ سننے والوں سے یہی کہوں گا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم اس پروگرام میں پابند ہیں اللہ کی آیات کے اور معصومین کے روایات کے، کیونکہ پورا دین اور اسپیشلی توحید کا چیپٹر ایسا چیپٹر ہے کہ اس چیپٹر میں اگر ہم اللہ کے کلام اور معصومین کی روایات سے باہر گئے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو میری گزارش ہمارے سننے والوں سے یہ ہے، اور سائل کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکاریں جس ناموں سے وہ پکارنے کو پسند کرتا ہے تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو اس کو بہرحال خدا کہنے میں ایسا سچ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ میاں بہرحال نہ کہا جائے کیونکہ اس طرح کا لفظ اہل علم کی محفل میں کبھی نہیں سنا گیا، نہ علماء نے اس کو پسند کیا ہے. امید ہے آپ کے سوال کا جواب شافی اور کافی ہو گیا ہوگا. دیکھتے ہیں اس کے بعد اسی پروگرام کی نوعیت کے حوالے سے مزید ہمارے کون سائل ہیں اور کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں کراچی سے وسیم عباس بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کو کسی سے تشبیہ دینا یا کسی کو اللہ جیسا کہنا کیسا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے کے مبتلا بے مسائل میں سے اور معاشرے کے سوالات میں سے ایک سوال ہمارے سائل نے کیا ہے کہ خدا کو کسی سے تشبیہ دینا یا کسی کو خدا سے تشبیہ دینا کیسا ہے، یعنی تشبیہ دینا اس کسی سے میچ کرنا، ہم کہیں خدا فلاں جیسا ہے، فلاں خدا جیسا ہے. یاد رکھیے استغفر اللہ العظیم یہ دونوں جملے خدا کی ذات کے ساتھ شرک شمار ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور اہل بیت کی محبت پر قائم رہتے ہوئے خدا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کو کسی سے میچ کرنا، تشبیہ دینا، یہ کہنا کہ فلاں خدا جیسا ہے یا خدا فلاں جیسا ہے، یہ دونوں جملے شرک ہیں، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. کیونکہ کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو خدا کی مثال بن سکے یا خدا اس جیسا بن سکے.
کیونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے، خدا کی ذات قدیم ہے، خدا کی ذات واجب الوجود ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سوالوں میں کسی سائل نے ہم سے سوال کیا یا کسی سوال کے جواب میں ہم ان جملوں کو بھی آپ کے سامنے، ان ٹرمنالوجیز کو واضح کریں گے کہ الفاظ ہم نے آپ کے سامنے کیا پڑھے، قدیم، واجب الوجود وغیرہ۔ تو یاد رکھیے خدا کو کسی سے تشبیہ دینا، مثلا میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں۔ بعض روایات مسلمان کتابوں میں پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ خوبصورت لڑکوں کی طرح ہے، خوبصورت بچوں کی طرح ہے۔ تو یاد رکھیے صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے کہ خدا کو کسی سے تشبیہ دینا۔ کائنات میں کوئی خدا کے وجود جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی کائنات میں خدا کی ذات جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کے جملوں سے بچا کریں، ایسی لٹریچر کو پڑھنے سے بچیں کہ جس کے پڑھنے سے خدا کی ذات کے حوالے سے شبہات پیدا ہوں۔ اور چونکہ زمانہ بڑی ترقی کا چل رہا ہے، میں ایک جملہ اور آپ کے سوال کے جواب میں کہہ دوں، ایسی فلم سے بچیں، ایسی فلموں سے، ڈراموں سے بچیں کہ جس میں نعوذ باللہ خدا کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہوں، خدا پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ بہت سی فلمیں ایسی ریلیز ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ اور اس نوعیت کے پروگرام جو اسلامی نوعیت کے ہوں، خدا کے حوالے سے کیے جا رہے ہوں، اللہ کے حوالے سے کیے جا رہے ہوں، ان کو سنیے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں، آپ کے شبہات بھی دور ہوتے رہیں، اور ہم اپنے خدا سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ تو یاد رکھیے خدا سے نہ کسی کو تشبیہ دیں، نہ کسی کو خدا سے تشبیہ دیں، دونوں جملے صحیح ہیں، کفر ہیں، گناہ ہیں، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین اسی سوال کے جواب کے ساتھ ہم ایک بریک پر جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کے سوالات، خوبصورت سوالات ہمیں مل رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل کون ہیں اور کہاں سے، اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام بطول زہرا ہے، اور مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کے وجود پہ اکثریت یقین رکھتی ہے، لیکن اللہ کے وجود کی کوئی آسان سی دلیل مجھے بتائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہمارے پروگرام کی اس عنوان کی وسعت بہت ہے، اور یہ پروگرام چونکہ ماشاءاللہ قائم ٹی وی کی وساطت سے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا جائے گا، تو ہم اپنے سوال کو چونکہ خاص نہیں کرنا چاہ رہے کسی مذہب سے یا کسی اس سے، خدا کی ذات پہ بات ہو رہی ہے۔ سوال سائل نے یہ کیا، خدا کی ذات پہ کوئی آسان دلیل بتائیں۔ سائل شاید پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں آسان دلیل سے مراد ایسی کہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی، یا غیر آدمی جیسے انہوں نے کہا، یعنی کوئی ایسا شخص جو خدا کے وجود کو ہی اصلاً نہیں مانتا، جیسے کمیونسٹ ہوئے، ایتھسٹ وغیرہ ہوئے، جن کے ہاں اصلاً خدا کا خانہ ہی نہیں ہے، جن کی ڈائری ہے مثلاً، ان کو ہم کیا جواب دیں؟ تو میں اس سلسلے میں بھی اپنی طرف سے یا اپنی جیب سے کوئی بات، کوئی روایت آپ کو نہیں بتلاؤں گا۔ ایک روایت ہے جسے روح الحیات میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک دہریہ آیا، ایک شخص ایتھسٹ، جس کے زمانے میں، جس کے ذہن میں خدا کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ مجھے اپنے خدا پہ کوئی ایسی دلیل دیں جو قرآن و حدیث سے باہر ہو، یعنی نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں، ریٹن میں نہ ہو، نہ کتابوں میں لکھی ہو، نہ قرآن میں ہو۔ کیونکہ دیکھیں جو لا مذہب ہے وہ خدا کو ہی نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانے گا، قرآن کو نہیں مانتا تو اہل بیت کو کیسے مانے گا۔ تو سائل کا سوال یہ، کوئی ایسی آسان دلیل جو ہم بغیر ریٹن کے، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کو دے سکیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا پہ دلیل مانگنا چاہ رہے ہو، یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے سمندر میں کھلے عام؟ یقیناً یہ جواب ایسا ہے، میں اور آپ بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی سمندر کا سفر کر چکے ہیں، لانچ میں بیٹھ چکے ہیں، پانی میں جا چکے ہیں، یہ نارمل جو لوگ سفر کرتے ہیں سفر کا۔ امام نے فرمایا کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ شدید طوفان نے کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا؟ اس نے کہا بہت ممکن ہے، بہت ہوتا ہے ایسا بیچوں بیچ سمندر میں جب آپ خاص طور پہ ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب کشتی پانی سے ہچکولے کھا رہی ہو، بالکل ڈسبیلنس ہو رہی ہو، کیا تمہیں ایسا لگا ہے کہ اب تم گر کر ہلاک ہونے والے ہو، ڈوبنے والے ہو، اور تمہیں کہیں سے، تمہارے کسی کارنر آف ہارٹ سے، دل کے کونے سے کہیں کوئی ایسی آواز آئی کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا؟ وہ لا مذہب، وہ بے دین جس کے کھانے میں، زندگی کے کھانے میں خدا کا لفظ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ہاں میرے دل میں احساس تو پیدا ہوا ہے کہ ابھی مجھے کوئی نہ کوئی بچا لے گا۔ بس امام علیہ السلام نے شاید فرمایا اسی احساس کو اللہ کہا جاتا ہے کہ جب سارے آسرے بند ہو جائیں، سارے راستے بند ہو جائیں اور ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آئے
اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت آسان دلیل ہے کسی ایسے شخص کو دینے کے لیے جو قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کا وجود قرآن اور حدیث سے پہلے عقلی طور پہ ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے اس مثال میں جو آپ کو روایت پیش کی، امام نے نہ کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی، امام نے مثال دے کے سمجھا دیا، تو کسی غیر مسلم کو پیار محبت سے ادب سے اس کے نظریے کا احترام کرتے ہوئے یہ جواب بتایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اہل بیت کے جملوں کی برکت سے اس کے دل میں توحید کا چراغ جل جائے، اور ہمارا یہ پروگرام کرنا، ہمارا یہ سوال کرنا، یہ جواب دینا ممکن ہے ایک شخص کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے اور ہماری عاقبت بہتر ہو جائے۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا کیا سوال ہے اور کون سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں علی سجاد شاہ کراچی پاکستان سے۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہ خوش ہونا، غصہ ہونا، غضبناک ہونا، یہ چونکہ جذبات کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا اللہ بھی انسانوں کی طرح جذبات رکھتا ہے؟ تو برائے مہربانی ذرا اس پہ وضاحت فرمائیے اور ہماری رہنمائی کیجیے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، یقیناً یہ وہ الفاظ ہیں جو صبح شام ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، اچھے کام کرو اللہ خوش ہوگا، اور واقعاً ہم عمومی سطح پہ بڑوں میں بھی جملے سنتے ہیں کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی سے خوش ہونا یا کسی سے غصہ ہونا، اس پہ غضبناک ہونا، یہ بیسیکلی دو جذبات ہیں، دو کیفیتیں، دو حالتیں۔ اور یاد رکھیے، جذبات جب کسی پر آ جائیں تو وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ خالق نہیں ہوتا ہے، اور اللہ جذبات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر جب اللہ پر یہ جذبہ نہیں آتا خوش ہونے کا، غصہ ہونے کا، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے دوست نے، ہمارے سائل نے سوال کیا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو عرض کیا ہمارے پروگرام کے پیٹرن میں کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم قرآنی آیات اور روایات سے باہر نہیں جائیں گے۔ چلیے، توحید نامی کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے، خدا ان پہ رحمت فرمائے، شیخ صدوق نے اپنی توحید نامی کتاب میں ایک روایت لکھی جو ہے ہی توحید کے عنوان پر۔ اس میں روایت ہے، پوچھا گیا امام سے کہ یہ کہنا اللہ خوش ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، کیسا ہے؟ امام نے فرمایا یوں نہ کہو کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دو جذبے ہیں، اور جو جذبوں کے تحت مغلوب ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ مولا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا خوش ہونا ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم کیسے بیان کریں؟ دیکھیں مثال کے طور پہ میں سب آپ کے سوال سے خوش ہوا، میں تھوڑا سا اسمائل کروں گا، تھوڑا سا مسکراؤں گا، آپ کو لگے گا مثلا مولانا میرے سوال سے خوش ہوئے، یعنی میرے چہرے کے فیشیل ایکسپریشن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں خوش ہو رہا ہوں۔ میرے چہرے کے جناب میں اپنے ماتھے کو ذرا سا سخت کر لوں، اپنی بھووں کو ذرا سا سخت کر لوں، آپ کو لگے گا مولانا غصے میں، فلاں غصے۔ یعنی کسی شخص کے راضی اور ناراض ہونے کے لیے اس کا چہرہ معیار بنتا ہے، اور ابھی ہم نے عرض کیا خدا کے لیے چہرہ ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پتہ کیسے چلے آخر خدا کیسے غضبناک ہو رہا ہے، کیسے جناب وہ کسی سے راضی ہو رہا ہے؟ تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں روایت لکھی، اللہ نے زمین پر کچھ ہستیوں کے چہرے کو اپنا چہرہ کہا ہے، ان کی مرضی کو اپنی مرضی کہا ہے، گویا کہ اس نے اپنی مرضی کو، اپنی ناراضگی کو کنڈیشن کر دیا ہے ان کی مرضی کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں زمین پر ہم آل محمد علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، اگر ہم خوش ہوں سمجھو ہمارا اللہ بھی تم سے خوش ہے، اگر ہم غضبناک ہوں، غصہ ہوں، تو سمجھ لو ہمارا رب بھی تم سے غضبناک اور غصہ ہے۔ تو خدا کو پہچاننے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ خدا چہرہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ آل محمد علیہ السلام اس کی مرضی کا پیکر ہیں، آل محمد کو دیکھیے، اگر وہ آپ کے عمل سے خوش ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اللہ بھی خوش ہے، اور خدا نخواستہ آل محمد اگر کسی پہ غضبناک ہیں، غصہ ہیں، جناب زہرا بھی انہی میں شامل ہے، تو یاد رکھیے پتہ چل جائے گا خدا آپ سے غضبناک ہے اور آپ پہ غصہ کر رہا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ خدا کے لیے خوشی اور غمی کا، غصے کا وہ مالا معنی نہیں ہے جو عام آدمی کے لیے معنی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے مزید سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کا نظر نہ آنا اللہ کی شان ہے یا اللہ کی مجبوری؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھی اپنی نوعیت کا بڑا منفرد اور بڑا حساس سوال میں سوال سے کہوں گا کہ خدا کے حوالے سے بات کرنا یقیناً ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم قرآنی آیات اور اہل بیت کی روایات کے سہارے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم اس سلسلے میں جواب دینے کے مقام پہ سب بیٹھے ہوئے۔ سوال یہ کیا ہمارے سائل نے، اللہ کا نظر نہ آنا، یعنی اس کا انویزیبل ہونا، اس کا نظر نہ آنا، یہ اس کی شان ہے، اس کی شان یہ ہے کہ نظر نہ آئے، یا خدا نخواستہ اس کی مجبوری ہے؟ سوال کی صورت میں بات یہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میں اس کی مثال پہلے تھوڑی سی دوں۔ ایک آفس کا باس ہوتا ہے، اس باس نے اپنے آفس میں بہت سارے کام کرنے کے لیے اپنے کولیگس کو رکھا ہوتا ہے، اپنے نیچے جو اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آفس کی صاف صفائی کرنے والا بھی ایک شخص ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے،
آپ تمام سننے والوں کو اس سوال کے جواب میں کہ کیا باس خود صفائی نہیں کر سکتا اپنے روم کی؟ تو آپ کا جواب فوراً کیا آئے گا کہ مولانا باس کر تو سکتا ہے لیکن اس کا کیلیبر یہ نہیں ہے، اس کی ڈیزینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے کام خود کرے. تو پتہ چلا باس کا یہ کام نہ کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کے کیلیبر کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے. یاد رکھیے خدا کا نظر نہ آنا اگر یہ مجبوری ہو تو یاد رکھیے مجبور کبھی بھی اللہ نہیں ہوتا، کبھی خالق نہیں ہوتا. اس کا نظر نہ آنا اس کی شان یہ ہے کہ نظر نہ آئے. اور سیکنڈ اسٹیپ پر یہ ہے کہ ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں، ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، ہم اتنی استطاعت اور حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو دیکھ سکیں. قرآن مجید میں قصہ موجود ہے، موسیٰ کی قوم نے ضد کی کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن اللہ، ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو دیکھیے آپ کے سوال کے جواب میں اللہ نے مثال پہلے رکھ دی ہے. تو پوری قوم نے اللہ کے کہنے پر اس پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا، وہاں اللہ کی تجلی ذرا سی گری اور پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو واضح ہو گئی بات کہ دنیا تاب نہیں لا سکتی کہ خدا کو دیکھ سکے. میں اس سوال کے جواب میں ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں. علامہ مجلسی نے روح الحیات میں لکھا، ایک شخص آیا، مولا اللہ کو دیکھا کیوں نہیں آ سکتا؟ سائل کا سوال بھی یہی ہے، خدا کا نظر نہ آنا مجبوری ہے، شان ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا آسمان پہ سورج نکلا ہوا تھا، امام نے فرمایا سورج کو دیکھو. اس نے جیسی سورج کی طرف نگاہ کی، ایک مرتبہ سیکنڈز کے اندر چندھیا کر آنکھوں کو بند کر کے اس نے نیچے کر لیا. امام نے کہا دیکھو دوبارہ، اس نے پھر دیکھا، پھر منہ نیچے کر لیا. امام نے کہا کنٹینیوسلی کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اس نے کہا مولا میں تاب نہیں رکھتا، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں سورج کو دیکھ سکوں. امام نے مسکرا کے فرمایا جب تم اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے تو تم اسے کیسے دیکھ سکتے ہو جو اس کو بنانے والا ہے؟ تو یاد رکھیے خدا کا نظر نہ آنا یہ اس کی شان ہے، اور مجبوری ہماری ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کے کیپیبل نہیں ہیں، اور نہ ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ ہم خدا کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو تلاش کریں. خدا کا ہونا سورج سے پتہ چلتا ہے، چاند سے پتہ چلتا ہے. یہ نظام دنیا چل کے بتلا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور یقیناً آپ کا سوال یہ ہے کہ وہی خدا ہے اور وہی ہمارا اللہ ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام شہروز حسین ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا اللہ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، اور شیعہ مذہب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سائل نے سوال یہ کیا کہ کیا دنیا یا آخرت میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. یاد رکھیے مسلمانوں کے عقائد میں سے اختلافی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور علمی اختلافات ہیں. اہل سنت اسکول آف تھاٹ کا اپنا ایک نظریہ ہے، شیعہ اسکول آف تھاٹ کا اپنا ایک نظریہ ہے. ہمارا چونکہ مذہب بیس کرتا ہے، اسٹینڈ کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات پر، ان کی نریشنز پر، تو ہم اس سے باہر چونکہ نہیں جاتے. خلاصتاً یاد رکھیے گا خدا کو دنیا اور آخرت میں دیکھنا محال ہے. یہ محال عقلی بھی ہے، محال امکانی بھی ہے. یعنی ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کو دیکھ سکیں، اور لاجیکلی بھی یہ بات ان ایکسیپٹیبل ہے خدا کو آپ دیکھ سکیں. سائل کا سوال یہ ہو سکتا مولانا کیوں خدا کو کیوں دیکھا جا سکتا؟ تو اس کا ایک سوال کا جواب میں آسان سا اسی پروگرام کی وجہ سے دیتا ہوں. اس وقت اس پروگرام میں آپ مجھے گفتگو سن رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک اس وقت ٹی وی کی طرف ہے. میں آپ سے کہوں اپنی پیٹھ آپ ٹی وی کی طرف کر دیں، مجھے دیکھیں. آپ کہیں گے مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ ایک جگہ بات کر رہے ہیں تو آپ ادھر ہی ہیں، میں آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف بات کر رہا ہوں. تو جناب آپ کے سوال کا جواب یہی ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا قیامت میں خدا کو دیکھا جائے گا، مثلاً ہمارے اہل سنت برادران کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا جائے گا. 50% ہمارے ساتھ ہیں مسلمان علماء، لیکن کہتے ہیں قیامت میں دیکھا جائے گا. لیکن یاد رکھیے شیعہ نظریے کے مطابق اللہ نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں، کیونکہ جب آپ یہ مانیں گے نا قیامت میں اللہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب سب کا فیس ایک جگہ پر ہوگا. آپ وہاں اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. بھائی اس وقت مجھے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا منہ میری طرف ہے. اور میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کسی سوال کے جواب میں کچھ دیر پہلے کسی پروگرام میں کہ جب آپ ایک طرف کنسیڈر کر کے معین کر کے کسی کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا، وہ بندہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے خدا کو دیکھا جانا محال عقلی بھی ہے، محال امکانی بھی ہے. اللہ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور اہل بیت کا نظریہ، شیعہ مذہب نظریہ یہی ہے کہ خدا جسم اور جسمانیت سے اور دکھنے دکھانے سے پاک ہے. امید ہے آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہوگا. اور اسی سوال کے جواب کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ مزید سوالات ہمیں بھیجیں گے ہمارے چلتے ہوئے نمبروں پر، تاکہ مزید آپ کے سوالات کو شامل کر کے آپ کے سوالات کے جوابات کو پیش کیا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے خادم اپنے میزبان سید جواد حسین عابدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.